السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے اس درس میں ہم نے جس دو کتابوں کا انتخاب کیا ہے، ریاض الصالحین اور البلوغ المرام، احکام کی کتابیں ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سلسلہ جو ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے عزم کیا ہے، ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور یہ مختصر ہمارا یہ درس ہوگا وضو کے تعلق سے، اس کے بعد نماز کے تعلق سے، اور بھی جتنے بھی مسائل وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ ایسے ہی آج کا یہ درس ہے جو وضو کے فضائل کے تعلق سے جو ہم نے کل بیان کیا تھا، اسی کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ باب کا اہتمام کر کے کہ الوضو سبب فی غفران الذنوب الصغیرہ، الوضو سبب فی غفران الذنوب الصغیرہ۔ وضو جو ہے صغیرہ گناہ کے مٹانے کا ایک سبب ہے۔ وضو جو ہم کرتے ہیں نماز کے لیے، وضو ایک عبادت ہے، اور جس کے ذریعے صغیرہ گناہ جو ہیں معاف ہوتی ہیں، ڈیلیٹ ہوتی ہیں، اور کفارے کا ایک سبب بنتی ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے وضو کی فوائد اور اس کے فضائل آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم اب المومن، العبد المسلم اب المومن، راوی کو اس میں شک ہے کہ اللہ کے نبی نے مسلم کہا یا مومن کہا ہے، دونوں لفظ استعمال ہوا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، مومن بندہ مسلمان، یعنی یہ اسلام اور ایمان شرط ہے عبادت کے لیے۔ وضو ایک عبادت ہے، اس کی شرط ہے مسلمان ہونا، مومن ہونا۔ کافر کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کافر اگر وضو کرے گا، اس کا عمل، کیونکہ اس نے کفر کر رکھا ہے، کفر کر رہا ہے، ایسے ہی مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مومن بندہ اگر وضو کرتا ہے یا مسلم، فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، کل خطیہ، خرج من وجہہ، چہرے کو دھونے سے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، ہر گناہ جو ہے نکل جاتی ہے، کل خطیہ۔ پانی کے قطرے کے ساتھ، مع الماء، پانی کا جو قطرہ جو گرتا ہے اس کے ساتھ یہ گناہیں جھر جاتی ہیں۔ ایسے ہی فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ، کل خطیہ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، خرج من يديه، کل خطیہ، کل خطیۃ کان بطشتها یداه مع الماء، اس کی گناہ جو ہے جھر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، مع آخر قطر الماء، آخری جو قطرہ نکلتا ہے اس کے ذریعے یہ گناہ
معاف ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلت ہے ہاتھ دھونے کی اور چہرہ دھونے کی، اور نیت ہو وضو کی۔ ایسے عام دھونے پر نہیں نکلتا، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہمارا یہ وضو اللہ کے لیے ہے، خالص پیور عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، اور ایمان اور اسلام کی حالت میں شرک و بدعت سے دور رہ کر کے، تو اس کے لیے یہ عمل گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب مومن بندہ اپنے پیر کو دھوتا ہے، خرجت کل خطیہ، ہر گناہ نکل جاتی ہے، آخری قطرے کے ساتھ، مع الماء، پانی کے ساتھ، یعنی آخری قطرے کے ساتھ یہ گناہ جو ہے نکل جاتی ہے۔ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، رواہ مسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں تک کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب کا جو اہتمام کیا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتی ہے وضو کرنے سے، گناہ کبیرہ کے لیے شرط ہے توبہ استغفار، توبۃ النصوح اس کے لیے شرط ہے۔ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتی۔ توبہ بھی کرے اور اس کو کرے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مستقلاً گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو، تب یہ توبہ قبول ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آج نے توبہ کیا پھر کر لیا، پھر توبہ کیا پھر کر نہیں۔ ایسی توبہ جو مکمل ارادے کے ساتھ کہ ہمیں نہیں کرنا ہے گناہ، تو گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ اس حدیث کا کیا ہے کہ الوضو الطہارہ من الذنوب الصغیرہ، یہ فائدہ ہے کہ وضو کا یہ فائدہ کہ پاک صاف کرتا ہے گناہ صغیرہ سے۔ دوسری حدیث کہ وہی راوی ابو ہریرہ ہیں، بیان کرتے کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى مقبرہ البقیع بالمدینہ، مقبرہ قبرستان جو بقیع الغرقد وہاں پر آئے، فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یہ دعا ہے قبرستان جانے کی، یہ دعا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون، وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے تو یہ دعا بقیع الغرقد آئے تو آپ نے دعا پڑھی، اور آپ نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کو کاش دیکھ لیتے۔ قالو، صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انتما صحابی، تم میرے صحابی ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ وإخواننا الذین لم یأتوا بعد، وإخواننا الذین لم یأتوا بعد، اور ہمارے وہ بھائی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ، کیف تعرف، اے اللہ کے نبی کریم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد، جو آپ کی امت میں جو آئیں گے، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں تو آپ ہمیں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پہچان لیا۔ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد جو آپ کی امت میں لوگ آئیں گے، ان کو کیسے آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ کیف تعرف من لم یأت بعد من امتی کا، ان کو کیسے پہچانیں گے یا رسول اللہ؟ فقال ارأیت لو ان رجلا له خیل گر محجلہ بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ۔ ارأیت، اللہ کے نبی فرمایا کہ ذرا بتاؤ بھلا، اگر تمہارے پاس کسی کے پاس
گھوڑا ہے محجل، اس کا ہاتھ اس کا پیر سفید ہے، پیشانی سفید، پیر کالا ہے۔ گر اس سے پہلے بتایا گیا، گر کہتے ہیں پیشانی سفید، اس کو گر کہا جاتا ہے، اور محجل ہاتھ اور پیر سفید ہو یا کالے ہوں۔ الا یعرف، اگر کیا تم میں سے کوئی کسی کے پاس گھوڑا ہو، اس کی پیشانی سفید ہو، پیر کالا ہو، الا یعرف خیلہ، کیا تم میں سے کوئی اس کو پہچان نہیں پائے گا کہ یہ میرا گھوڑا ہے؟ اس کا کلر دیکھ کر کے، اس کی جو ہے اس کے آثار کو دیکھ کر کے، اس کی علامت کو دیکھ کر کے صحابہ نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ الْحَوْض، میری امت قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گی، ان کے پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے پیر کالے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، وضو کے اعضاء جو چمکتے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، ہاتھ پیر پیشانی، اور میں اپنی امت کا استقبال کروں گا حوض کوثر پر۔ یہ فضیلت ہے، وضو امت محمدیہ کی پہچان ہے، اور وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، انہی لوگوں کا، امت محمدیہ کے انہی افراد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر استقبال کریں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، امت محمدیہ کا استقبال کرے گا حوض کوثر پر۔ ہر ایک کا نہیں کرے گا، کفار مشرکین کا نہیں، بے نمازیوں کا نہیں، ان کا استقبال کریں گے جن کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے، اور جن کی پہچان ظاہر ہوگی کہ واقعی یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور بھی حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، بخاری کی حدیث سے، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو آپ سحقن فسحقن کہہ کر کے تھتکاریں گے، بھگائیں گے، ان کو دور کیا جائے، ان کو مجھ سے دور کیا جائے، انہوں نے میرے دین کو تبدیل کر ڈالا تھا، میرے دین کو بیچ ڈالا تھا، میرے دین میں نئی نئی خرافات، نئی نئی بدعات کو رائج کیا تھا، ان کو مجھ سے دور کیا جائے۔ جن کا خواب ہے، جن مشرکین کا، جن قبروں کے پجاریوں کا خواب ہے کہ ہمارے نبی ہم کو بچا لیں گے، ہمارے نبی کا وسیلہ ہمیں فائدہ دے گا، نہیں، مشرکین کے لیے کوئی وسیلہ، کسی کا وسیلہ نہیں کام آنے والا ہے۔ مشرکین، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا پاوتر ہے، شرک و بدعات کرنے والوں کے لیے کوئی وسیلہ نہیں۔ وسیلہ اگر ہمارے نبی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے سہارا بن سکتے ہیں، ہمارے لیے اگر حوض کوثر پر ہمارا استقبال کر سکتے ہیں، تو اہل توحید کا، مشرکین کا نہیں۔ مشرکین کا یہ خواب ادھورا خواب ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے مشرکین اور قبروں کے پجاریوں کی، مقلدین کی، یہ خواب ہے، جھوٹا ایک خواب ان کا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے وضو کریں، صحیح نبی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، ساری شرکیات، ساری بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، تب جا کر کے نبی ہمارا حوض کوثر پر استقبال کر سکتا ہے، اور ہمارا نبی ہمارے لیے جو ہے، ہمارے نبی کے لیے ہمارا وضو اور ہماری عبادت جو ہے ایک پہچان کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر ہم شرک و بدعات میں ڈوبے ہیں اور بے نمازی ہیں اور نماز کے تارک ہیں، نماز کو عمدن چھوڑنے والے ہیں، ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، ورنہ بہت بہت برا حال ہوگا قیامت کے دن، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہماری عبادت، ہماری توحید ہی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو
نبی کے مطابق وضو کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے، ساری عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ شرک و بدعت سے ہم کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔